الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تا 109 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے امہ، ایک گروہ، یدعون، جو دعوت دے، الی الخیر، نیکی کی طرف، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو دعوت دے نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ، اور حکم کرے، بالمعروف، معروف کا، نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ، اور منع کرے، عن المنکر، برائی سے، منکرات سے، برائی سے، اور حکم کرے نیکی کا اور منع کرے برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم لوگ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد، بعد اس کے کہ ما جاءہم البینات، آ پہنچی ان کے پاس واضح دلائل، واضح نشانیاں، یہاں تک کہ بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، یوم تبیض، جس دن سفید ہوں گے، وجوہ، بہت سے چہرے،
وتسود، اور جس دن سیاہ ہوں گے، وجوہ بہت سے چہرے، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِي، سو بہرحال وہ لوگ، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم، کیا تم کافر ہو گئے، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، سو چکھو تم لوگ عذاب، بما، بسبب ان کاموں کے، کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان لوگوں سے کہا جائے گا، اکفرتم، کیا تم کافر ہو گئے، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، سو چکھو تم عذاب، بسبب ان کاموں کے جو تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ، ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا، وہ رحمت میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک، یہ، آیات اللہ، اللہ کی نشانی ہے، نشانیاں ہیں، نتلوہا، ہم ان نشانیوں کو پڑھتے ہیں، علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وما اللہ یرید، اور اللہ ارادہ نہیں کرتا، ظلمن، ظلم کا، للعالمین، جہان والوں کے لیے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ آپ حضرات اس سے پہلے قدر تفصیل سے یہ بات سن چکے کہ مدینہ المنورہ میں 3 قبائل اہل یہود کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور 2 قبائل اہل مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج۔ اور یہ دونوں قبائل اہل یہود کے 3 قبائل کے سامنے اس قدر مطیع و فرما بردار تھے، جیسا کہ بتلایا جا چکا کہ نہ شادی یہودیوں کی اجازت کے بغیر کر سکتے تھے، اور دور سے کوئی یہودی آتا تو جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہی اوس اور خزرج آپس میں ان کی سال ہا سال سے معمولی سی باتوں پر ایسی لڑائیاں ہویا کرتی کہ جس کی شروعات ہو جاتی تو 100 سال وہ لڑائی چلا کرتی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، چہروں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اس قدر نفرتیں تھیں اوس اور خزرج کے دونوں قبائل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ قبائل مسلمان ہو گئے۔ جب قبائل مسلمان ہو گئے، جو اب سے پہلے دشمن تھے، اب اخوانہ، بھائی بھائی بن گئے۔ جب بھائی بھائی بن گئے تو اب ان کے آپس میں ہنسنا، مسکرانا، گپے لگانا، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کی عزت و ادب و احترام رکھنا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا،
جب یہ چیز اہل یہود نے دیکھی تو ان کو بھائی نہ، ان کو اس چیز کی تکلیف پہنچی، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سازش کی، اور سازش کے نتیجے میں اوس اور خزرج میں جھگڑا پیدا کر دیا۔ اور جب ان میں جھگڑا پیدا ہوا تو ایسا جھگڑا ہوا کہ اسی مجلس میں جس میں بیٹھے ہوئے یہ ابھی ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، گپیں لگا رہے تھے ایک دوسرے سے، اور خوشی کی باتیں کر رہے تھے، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، جس طرح بھائی آپس میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ جب شماس بن قیس کے ایک شخص کے جو ہے اشعار سکھلانے کے بعد اس نے اس بھری مجلس میں ان کے بڑوں کے تذکرے کیے اور لڑائیوں کا تذکرہ کیا کہ اوس کے بڑوں نے خزرج کے لوگوں کے ساتھ یہ ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور ان کے خزرج کے بڑوں نے اوس کے بڑوں کے ساتھ یہ معاملات کیے، اور اس طرح جھگڑے لڑائیاں کی، اتنے قتل کیے۔ جب اس نے ان کے اس تذکروں کو چھیڑا تو وہی خوشی نفرت میں بدل گئی، وہی مجلس جنگ کی شکل اختیار کر گئی، اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دوسرے کو مکے مار رہے، ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے، ایک دوسرے کو دھکے مار رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے، یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ انہوں نے ایک دن کا تعین کر لیا کہ پتہ چل جائے گا تمہارے بڑے طاقتور تھے یا ہمارے بڑے طاقتور ہیں، فلاں میدان کے اندر فلاں دن کے اندر ہم لوگوں کی جنگ ہوگی، ہم لوگوں کا جھگڑا ہوگا۔ یہاں تک نوبت آ گئی۔ تو جہاں اہل یہود کے 3 قبائل تھے اور جہاں اہل مشرکین کے 2 قبائل تھے، ان میں کچھ اور لوگ بھی مسلمان تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ خاموش بیٹھے ہوئے، وہ دیکھ رہے ان کے اس معاملے کو، وہ دیکھ رہے اور کچھ کر نہیں پا رہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسی نوبت آ گئی جھگڑے کی کہ ہم کچھ کریں، اب وہ کچھ کر نہیں پا رہے، خاموش بیٹھے ہوئے، اور دوسری طرف لڑائی اتنی آگے بڑھ گئی۔ تو پھر اللہ رب العزت کی ذات غرامی نے اس تیسرے قسم کے لوگوں کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ تو سماعت فرمائیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہو امہ، ایک گروہ، یدعون الی الخیر، جو بلائے لوگوں کو نیکی کی طرف۔ جو یہ خاموش گروہ بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں کو چاہیے خاموش نہ بیٹھے، ان کو سمجھائیں، انہیں روکیں، انہیں جھگڑنے نہ دیں، انہیں لڑنے نہ دیں، ان کی مار دھاڑ سے انہیں روکا جائے، انہیں سمجھایا جائے، انہیں رب سے ڈرایا جائے، اور ان کے اندر نفرت کی آگ کو جو سلک چکی ہے، بھڑک چکی ہے، اسے ختم کیا جائے۔ یہ لوگوں کو بلائیں نیکی کی طرف۔ فرمایا یدعون الی الخیر، دعوت دے نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرے نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ، اور روکیں عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے، روکیں برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا کہ جو ایسا کرے گا کہ 2 بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے، تو تیسرے بھائی کو چاہیے کہ ان کے جھگڑے کو ختم کرے، ان کے نزاع کو ختم کرے، ان کی نفرت کو ختم کرے، ان کے دلوں کو واش کرے، ان کے دلوں کو صاف کرے، ان کے دلوں میں ذرا بھر بھی کسی طرح کی آگ نہ ہو، نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے بغض حسد نہ ہو۔ تیسرے بھائی کو چاہیے کہ ان میں صلح کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وہاں اوس، خزرج اور یہود کے 3 قبائل کے علاوہ، جو اس خزرج کے قبائل کے علاوہ جو تیسرا گروہ، تیسرے قسم کے لوگ وہاں بیٹھے تھے، جو بیٹھے تماشائی بنے ہوئے تھے اور ان کے جھگڑے کو دیکھ رہے تھے، تو انہیں سمجھایا کہ تم ان کو منع کرو، انہیں برائی سے روکو، یہ جھگڑا نہ کرے، یہ نفرت نہ کرے، یہ نزاع پیدا نہ کرے، ان کو نیکی کا حکم کرو، انہیں بھلائی کی ترغیب دو، انہیں نیکی کی طرف لے کر آؤ، انہیں رب کا ڈر سمجھاؤ اور سکھلاؤ۔ تو تیسرے گروہ کو سمجھایا گیا، اگر یہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرمائے گا، کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ،
اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل یہود کے 71 فرقے بنے، اہل نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور پھر فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 73واں فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 73واں فرقہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا کہ جو میری سنت اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا، میری سنت اور میرے اصحاب کے طریقے پر چلے گا، وہ 73واں فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اس جماعت کو، اس 73ویں فرقے کو کہا گیا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ اور جماعت کا کیا مطلب؟ جماعت سے کون لوگ مراد؟ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا، نہ صرف زندہ کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلے گا، یہی فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا، یہی فرقہ کامیاب ہونے والا ہوگا۔ تو آج کے زمانے کے اندر دیکھ لیں کہ شیطان اتنا اخنس قسم کا، ابلیس قسم کا شیطان جو ہے، ایسا اللہ کی جس پر پھٹکار پڑی، ایسی اللہ کے مخلوقات میں سے بدترین یہ مخلوق ہے کہ اس نے ایمان والوں کے اندر برائی کو بھی اچھائی بنا کر پیش کیا، اور وہ اچھائی جب آئی تو ایمان والے کہنے لگے یہی دین ہے، یہی دین ہے، اور پھر وہ دین سمجھ کر اسے کرتے رہے، جبکہ وہ بن گئی بدعت، جبکہ وہ بن گئی بدعت۔ تو اپنی خواہش سے دین پر نہیں چلا جاتا، بلکہ اپنی خواہش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قدموں پر نچھاور کیا جائے گا، تب جا کر آپ صحیح راستے پر رہیں گے۔ اگر یہ کہیں کہ مجھے عشق رسول ہے، میں دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، الیاذ باللہ، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی تو سمجھ لو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی دین کو نہیں سمجھا، حضرات صحابہ اکرام سے بڑھ کر کسی کے دل میں عشق رسول نہیں ہو سکتا، حضرات صحابہ اکرام سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دینے والا قیامت تک کوئی شخص نہیں آ سکتا۔ جیسے جماعت حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی۔ تو اس وجہ سے اب ہم نے اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے پوری طرح قربان کرنا پڑے گا، تب سمجھو کہ ہم راہ راست پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم اس جماعت میں ہیں جو جماعت 73ویں فرقے کی صورت میں جنت میں جانے والی بن گئی، باقی 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے نہ صرف محبت بلکہ ان کے لیے ہم لوگوں کی جانیں بھی قربان ہونی چاہیے۔ اگر کوئی حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہے
تو ہمارے دل میں اس کے لیے قدر نہ ہو، اس کے لیے محبت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نفرت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام سے بغض رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے، اور حضرات صحابہ اکرام سے رشتہ توڑنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑنا ہے، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا رب جلال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ اختلاف نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ فرمایا اگلی آیت کریمہ میں یوم تبیض وجوہ، وہ بڑا عذاب کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن کے اندر بہت سے چہرے سفید ہوں گے، بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہے، اور مفسر قرآن میں تفسیر کے مہارت پوری طرح، جن کو دسترت تفسیر پر اور عبور حاصل تھا، تو ان صحابہ میں یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے یعنی کہ سفید ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن میں دوسرے نمبر۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہلکے پھلکے سے انسان تھے، قد ان کا چھوٹا تھا اور بالکل دبلے پتلے سے تھے، ہلکے پھلکے سے تھے، کوئی دیکھتا تو یوں محسوس کرتا کہ جس طرح کہ ایک بچہ ہے، اس طرح تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کی تفسیر میں اس قدر دسترت اور اس قدر ان کو عبور عطا فرمایا جو باقی صحابہ کرام میں سے کسی کو نہ ملا، تفسیر کی مہارت کے اعتبار سے جو مقام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، اور یہ تفسیر میں مہارت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں، تفسیر قرآن میں مہارت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ اور یہ ان کو یہ سعادت کس طرح ملی؟ ان کو یہ سعادت جو تفسیر میں مہارت کے اعتبار سے ہے یہ کس طرح ملی؟ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جو ہے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 8 برس تھی، 8 سال۔ اس وقت یہ جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ان میں سے اکثر کی 8 سال سے زیادہ عمر یہ 8 سال ہے اکثر کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 8 سال عمر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، تو آپ نے ایک مناسب جگہ تلاش کر گئے، چونکہ آج کے دور کی طرح واش روم تو بنے نہیں ہوئے، عالی شان واش روم ہے 4 دیواریوں کے اندر، بیڈ روم کے اندر، کئی دیواروں کے اندر، تو اس طرح کے واش روم بیت الخلاء اس زمانے میں نہ تھے، تو جنگلات کی طرف، صحرا کی طرف، ویرانے کی طرف نکلا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معجزات میں سے جہاں بے شمار معجزات ہیں، یہ بھی معجزہ تھا، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو ارد گرد سے جھاڑیاں ایک دیوار کی شکل اختیار کر کر پردہ کر لیا کرتی تھی۔ صحرا میں بھی بیٹھے ہوتے، ارد گرد سے جھاڑیاں آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اطراف ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیتی اور پردہ کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قضاء حاجت
یہ ایسی نہ تھی جو پلید ہو، نبی کے پسینے سے بھی خوشبو، قضاء حاجت سے بھی خوشبو، کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے ظاہر اور باطن کو جس طرح روحانی اعتبار سے مطہرہ پاکیزہ بنایا، اسی طرح آپ کے باطنی آباد جسم سے نکلنے والی تمام اشیاء، چاہے پسینے کی صورت میں ہو، چاہے کہ قضاء حاجت کی صورت میں ہو، اللہ رب العزت نے اسے بھی پاکیزہ بنایا۔ تو اس قدر کیونکہ نبی کا بدن ظاہر اور باطن کے اعتبار سے سفید چمکدار ہوتا ہے، سورج سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے ایسا بنایا میرے اور آپ کے پیغمبر کو جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مناسب جگہ تلاش کر کر لوٹے میں پانی بھرا، اور مناسب جگہ جہاں پر ڈھلوان بھی نہ ہو اور بالکل برابر سی جگہ ہو، صاف ستھری جگہ ہو، ایسی جگہ پر لوٹا پانی سے بھر کر رکھ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پر پہنچے تو حیران ہوئے کہ کتنی مناسب جگہ اور پانی بھرا ہوا لوٹے کا یہاں موجود۔ تو دل میں ایسی خوشی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساختہ زبان اطہر سے یہ الفاظ دعا کے نکلے کہ اے عبداللہ، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری طرح قرآن کریم کی تفسیر کی مہارت عطا فرمائے، پوری طرح قرآن کریم کے تفسیر میں آپ کو عبور عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اور بس یہ دعا لگ گئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر جاگ اٹھا، اور پھر اللہ نے ایسا علم دیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال تھی، 14 سے 15 سال اس وقت عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور جب تقریباً 16-17 سال عمر ہوئی، 17 سال کے قریب عمر ہوئی، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً میں نے بتلایا کہ 14 یا 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت عمر تھی، اور تقریباً 17 سال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ جو مجلس شورا ہوتی اس کے اندر آپ کو پیش رکھتے، اس کے اندر آپ کو پیش رکھتے۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام، بدری صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہونے والے تھے، بزرگ تھے، بڑی عمر والے تھے، پھر وہ کہتے کہ اے خلیفہ وقت، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں تو بچے بسا اوقات مجلس کے اندر ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو باہر دوسرے لوگوں کو ان سے بے خبر رکھنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے بچے کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے اور یہ بچہ باہر لوگوں میں ظاہر کر دے، تو آپ اسے نہ بٹھایا کریں، آپ کیوں بٹھاتے ہیں اسے، یہ ابھی بچہ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے کہ اگر اس طرح یہ بچے آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے تو ہمارے بچے بھی اس طرح آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، تو بچوں کا ہی مجلس شورا پر قبضہ ہو جائے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم مجھے ایک بات بتلاؤ۔ فرمایا کیا؟ کہ یہ جو سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ فتح جو ہے، تو یہ کس بنا پر، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس میں کس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کرام، بدری صحابہ کرام جو شرکائے بدر تھے وہ بھی موجود ہیں، بڑی بڑی عمر کے جو ہے عظام صحابہ کرام موجود ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر مغفرت کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، مغفرت مانگو، اور اس کے اندر فتح کی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ان قریب فتح عطا فرمائے گا مکہ المکرمہ میں۔ تو یہ اس کے اندر فتوحات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی کسی نے جواب ہی نہیں دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا یہ سورہ مبارکہ کا نزول کس بنا پر ہوا۔ کچھ خاموش بیٹھے رہے، کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے بتلایا، تو اس طرح بتلایا۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عبداللہ اب آپ بتلاؤ اس سورہ مبارکہ کا نزول کس بنا پر ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں جہاں فتوحات کی نشاندہی کی گئی اس میں ایک بڑی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ اس میں اشارہ کیا گیا ہے
کہ اب ان قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دنیا میں بعثت کا مقصد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقصد کی تکمیل کر چکے، بعثت نبوت کی تکمیل کر چکے۔ لہٰذا اس میں اشارہ کیا گیا ہے، اے میرے پیغمبر اب آپ فتح مل چکی، اب اپنے رب کو خوب یاد کرو، خوب اپنے رب سے مانگو اور استغفار کرو، توبہ کرو اور اپنے رب کو گڑ گڑا کر اس سے دعائیں مانگو۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب ان قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ سب کے سب عظام صحابہ حیران رہ گئے کہ اس بچے میں اللہ رب العزت نے کتنی بصیرت عطا فرمائی، کتنی ان کے اندر ان کو علم اور بصیرت اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ سب کے سب ایک وقت کہنے لگے ہاں یہی اس کی تفسیر بنتی ہے، یہی اس کی تفسیر بنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس سفید چمکدار چہرے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، یعنی اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ اس کا آگے بھی مزید تفسیر ہے، میں انشاءاللہ وہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے۔